अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम ईद उल अज़हा यानी बकरीद के बारे में बात करेंगे। बकरीद के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती निसार अहमद साहब। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बकरीद के या ईद उल अज़हा के दिनों में हमें क्या करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईद उल अज़हा तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम हिंदुस्तान के वासियों को मुबारक हो और मैं इसकी मुबारकबाद देता हूँ ईद उल अज़हा से कबल ताकि ये खुशियाँ पूरी ज़िंदगी कायम दायम रहे। असल में ईद उल अज़हा को जानने की, समझने की ज़रूरत है। ईद उल अज़हा है क्या? ईद उल अज़हा जब भी हमारे सामने आती है तो एक पैगाम लेकर के आता है। वो पैगाम ये है कि एक बाप अपने बेटे से कहता है कि ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर। कि एक बाप अपने बेटे से कहता है कि मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। वो बेटा कहता है, अब्बा हुज़ूर, जो कुछ आपको हुक्म हुआ उसे आप कर गुज़रिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब ज़रा यहाँ रुक करके हम इस पैगाम को समझें कि ईद उल अज़हा नाम किस चीज़ का है। ईद उल अज़हा नाम है अल्लाह के हुक्म के सामने अपने आप को झुका देने का, कि अपनी गर्दन को खम कर दें, अपनी गर्दन को झुका दें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत के लिए, फरमाबरदारी के लिए। इसका नाम ईद उल अज़हा है। ईद उल अज़हा नाम अच्छे से अच्छा जानवर, बकरा, मेढ़ा, दुम्बा ज़बह करने का नाम नहीं है, क्योंकि कुरान हकीम में अल्लाह पाक का इरशाद आली है, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कि हरगिज़ न तो तुम्हारा गोश्त न पोश्त अल्लाह के यहाँ पहुँचता है। अल्लाह जल्ल शानो के जो चीज़ पहुँचती है वो तुम्हारा तक़वा है, परहेज़गारी है, तुम्हारा मुत्तकी होना है। देखना ये है कि तुम किस कदर अल्लाह से डरने वाले हो और अल्लाह से मांगने वाले हो। डरने वाले भी हो, मांगने वाले भी हो, तवक्को उसी परवरदिगार आलम से है। तो ईद उल अज़हा असल में नाम है अपने एहसास के क़ुरबान करने का, अपने जज्बात को क़ुरबान करने का नाम ईद उल अज़हा है। और अपनी ज़िंदगी से रियाकारी को, दिखावा को मिटाने का नाम ईद उल अज़हा है। तकब्बुर, घमंड तोड़ने का नाम ईद उल अज़हा है। और अल्लाह के सामने अपनी ज़िंदगी को खम करने का नाम ईद उल अज़हा है। अल्लाह के हुक्म के मानने का नाम ईद उल अज़हा है। और एक दूसरे से खुशियों को बांटने का नाम ईद उल अज़हा है। एक दूसरे के गम को समझने का नाम ईद उल अज़हा है। यही वजह है कि जब इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने बेटे से कहा तो बेटे ने भी जवाब दिया, अब्बा हुज़ूर, जो कुछ आपको हुक्म उसे आप कर गुज़रिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। तो कुरान ने आगे गवाही पेश फरमाई, फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। जब एक बाप ने एग्री होकर, बेटा दोनों एग्री हो गए और बाप ने बेटे को पछाड़ दिया ज़बह करने के लिए, तो आसमान से आवाज़ आई, वनादैनाहु अन या इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़द सद्दक़्ता रुया, आपने ख्वाब सच कर दिखलाया। आपने ख्वाब, मेरा मकसूद ज़बह कराना नहीं था, मेरा मकसूद ये था कि आपके दिल में मेरी मोहब्बत है या अपने बेटे की मोहब्बत। मैंने जान लिया, क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। और रब्ब करीम को ये कहना पड़ा, इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन। ये तो सबसे बड़ी आजमाइश थी। इससे बड़ी आजमाइश और क्या हो सकती है कि एक बाप अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म के सामने ज़बह करने को तैयार हो जाए। आज दोस्तों, रब का हुक्म होता है नमाज का, हम नमाज को नहीं आते।
رب کا حکم ہوتا ہے آپس میں محبت پیدا کرنے کا، ہم محبت کو نہیں آتے۔ رب کا حکم ہوتا ہے دکھ درد کو بانٹو، ہم دکھ درد کو بانٹتے نہیں ہیں۔ حالانکہ قربانی نام اسی چیز کا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غم کو بانٹیں، آپس میں سہارا دیں، ایک دوسرے کو آگے پش کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا سہارا بننے کی کوشش کریں۔ اور یہی آقا علی نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کا، الفت کا، پیار کا، محبت کا جذبہ پیدا کریں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم یہ سب سے بڑی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، یہاں تک کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام بڑے فرشتے ہیں، رب نے کہا جبرائیل جائیے جنت لے کے وہاں سے میڈھا آئیے۔ جبرائیل گئے جنت، آن کی آن میں میڈھا لے کر کے آئے اور دیکھا کہ مقام منی میں ایک باپ اپنے بیٹے کو پچھاڑ کے ذبح کر رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جو ذبح کر رہے تھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی رحمت ہم سے قریب آ گئی۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جو اپنے باپ سے ذبح ہو رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات اللہ پاک کو اتنے بھائے اتنے بھائے اتنے بھائے کہ رب کریم نے اپنے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر واجب قرار دیا کہ وہ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ سے لے کے ذوالحجہ کی 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد عورت ہو یا مرد ہو، مرد اونچی آواز سے کہیں، عورتیں دبی آواز سے کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات تشریق کہلائے۔ یہ کلمات جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تو جبرائیل نے کہا اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حکم سب سے بڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، پرشنسا اسی کے لیے ہے اور سب چیز اسی پاک پروردگار عالم کے لیے ہے۔ لہذا یہ قربانی کا عظیم فلسفہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم قدم قدم پہ اللہ کے حکم کو ماننے والے ہو جائیں، چلنے والے ہو جائیں اور اپنے ملک میں رہنے والے ہر ایک انسان کا سمان کرنے والے ہو جائیں، عزت کرنے والے ہو جائیں، رسپیکٹ کرنے والے ہو جائیں۔ یہی فلسفہ قربانی کا ہے۔ یہ قربانی ہمیں ہر سال یاد دلاتی ہے اور یہ میں بات لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ جیسے آپ نے قربانی کی ہے تو اس میں کچھ باتیں ہمیں سمجھنے کی ہے۔ وہ بات ہمیں سمجھنے کی یہ ہے کہ قربانی کو کھلے راستے پہ نہ کریں، قربانی کو عام کھلے مقام پہ نہ کریں، بلکہ اپنے ہندوستان کے جو ہمارے برادر وطن بھائی ہیں ان کے جذبات کو بھی ہم دیکھیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ ہماری بندگی ہے، یہ ہماری آستھا ہے، یہ ہماری پرارتھنا ہے، رب سے دعا ہے، لیکن اس کو ہم اپنے کھل کے نہیں بلکہ اپنے گھروں میں کے اندر کرنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے صفائی کا پورا اہتمام کریں، پاکی کا پورا اہتمام کریں۔ جب ہم قربانی کریں تو اس کے خون کو بھی دبانے کی کوشش کریں، کھلے عام راستوں پہ نہ اس کو بہانے کی کوشش کریں بلکہ اس کو بچائیں اور پاکی کا خاص خیال رکھیں۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک کا ارشاد عالی ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ جل شانہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ویحب المتطہرین، اور اللہ جل شانہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ لہذا میرا پیغام تمام امت مسلمہ کے نام یہی ہے کہ ہم قربانی کرنے کے بعد اس کی تمام گندگیوں کو، اس کی تمام آلائشوں کو، اس کے تمام نکلنے والے فضلات کو جہاں ڈلتا ہے ڈلاؤ ہے وہیں پہ ڈالیں، اور جو ہمارے صفائی کرمچاری والے بھائی آتے ہیں ان کو پیسہ دے کر
جو وہ پیسے کا مطالبہ کریں ان سے آپ بات چیت کریں اور پھر اس فضلات کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے علاقے پاک صاف رہے، بدبو سے دور رہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جا بجا گندگی کے ڈھیر لگ جاتے ہیں بقرعید کے موقع کے اوپر، حالانکہ کتنی غیر شرعی اور غیر قانونی بات ہے یہ غیر شرعی بھی ہے، غیر سماجی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے۔ ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہم ذبح کرنے کے فوراً بعد ان کے تمام آلائشوں اور فضلات کو صفائی کرمچاری کے ذریعے اٹھانے کی پوری کوشش کریں۔ حالانکہ ہمارے پارشد اور جو ہمارے کونسلرز ہیں اس بات کی وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے محلے میں صفائی کا پورا اہتمام کیا جائے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں پارشد کو، کونسلرز کو کہ وہ دن بھر لگے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گندگیوں کے ڈھیر کو لگا کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جہاں آپ نے قربانی کا جانور خریدا ہے 30,000 روپے کا، 40,000 روپے کا، 50,000 روپے کا، وہیں آپ صفائی کرمچاری کو دینے کے لیے 1,500 روپے رکھیں تاکہ آپ کی یہ قربانی عند اللہ مقبول ہو سکے اور اللہ کے ہاں آپ کی قربانی قبول ہو جائے۔ یہی تو میری تمنا ہے، یہی دعا ہے کہ اللہ ہماری قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائے اور مولا کریم ہم سب کو گندگیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گلی کوچوں کو اور اپنے علاقے کو صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔